بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 191۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کرتے وقت برتن سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا، پھر انہیں دھویا یا اس طرح کہا کہ کلی کی اور ناک میں ایک چلو سے پانی ڈالا اور 3 مرتبہ اسی طرح کیا، پھر 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا، پھر کوہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ دو بار دھوئے، پھر سر کا مسح کیا اگلی طرف اور پچھلی طرف کا، اور ٹخنوں تک اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وضو اسی طرح ہوا کرتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 192۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے بارے میں پوچھا تو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی کا ایک تھال منگوایا، پھر ان لوگوں کے دکھانے کے لیے وضو شروع کیا۔ پہلے تھال سے اپنے ہاتھوں پر پانی گرایا، پھر انہیں 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن کے اندر ڈالا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کی 3 چلوں سے 3 بار، پھر اپنا ہاتھ برتن کے اندر ڈالا اور اپنے منہ کو 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن کے اندر ڈالا اور دونوں ہاتھ کوہنیوں تک 2 بار دھوئے، پھر سر کا مسح کیا، اس طرح کہ پہلے آگے کی طرف اپنا ہاتھ لائے، پھر پیچھے کی طرف لے گئے، پھر برتن میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ دوسری روایت میں ہے، ہم سے موسیٰ نے، ان سے وہیب نے بیان کیا کہ آپ نے سر کا مسح 1 بار کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 193۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورت اور مرد سب ایک ساتھ ایک ہی برتن سے وضو کیا کرتے تھے، یعنی وہ مرد اور عورتیں جو ایک دوسرے کے محرم ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 194۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرا حال چال پوچھنے کے لیے تشریف لائے۔ میں بیمار تھا، ایسا کہ مجھے ہوش تک نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا تو مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرا وارث کون ہوگا؟ میرا تو صرف ایک کلالہ وارث ہے۔ اس پر آیت میراث نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 195۔ ایک مرتبہ نماز کا وقت آ گیا تو جس شخص کا مکان قریب ہی تھا وہ وضو کرنے اپنے گھر چلا گیا، اور کچھ لوگ جن کے مکان دور تھے رہ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس پتھر کا ایک لگن لایا گیا جس میں کچھ پانی تھا، اور وہ اتنا چھوٹا تھا کہ آپ اس میں اپنی ہتھیلی نہیں پھیلا سکتے تھے، مگر سب نے اس برتن کے پانی سے وضو کر لیا۔ ہم نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم کتنے لوگ تھے؟ کہا 80 سے کچھ زیادہ ہی تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 196۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، پھر اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں اور چہرے کو دھویا اور اسی میں کلی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 197۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ ہم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے تانبے کے برتن میں پانی نکالا، اس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، 3 بار چہرہ دھویا، 2 بار ہاتھ دھوئے اور سر کا مسح کیا، اس طرح کہ پہلے آگے کی طرف ہاتھ لائے، پھر پیچھے کی طرف لے گئے اور پیر دھوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 198۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیماری زیادہ ہو گئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیویوں سے اس بات کی اجازت لے لی کہ آپ کی تیمارداری میرے ہی گھر کی جائے۔ انہوں نے آپ کو اجازت دے دی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
दो आदमियों के बीच सहारा लेकर घर से निकले। आपके पांव कमजोरी की वजह से जमीन पर घिसटते जाते थे। अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु और एक आदमी के बीच आप बाहर निकले थे। उबैदुल्लाह रावी हदीस कहते हैं कि मैंने ये हदीस अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु को सुनाई तो वो बोले, तुम जानते हो दूसरा आदमी कौन था? मैंने कहा कि नहीं। कहने लगे, वो अली रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। फिर आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती थी कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर में दाखिल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्ज बढ़ गया तो आपने फरमाया, मेरे ऊपर ऐसी 7 मशकों का पानी डालो जिनके सर बंद ना खोले गए हों, ताकि मैं सुकून के बाद लोगों को कुछ वसीयत करूं। चुनांचे आपको हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा की दूसरी बीवी के लगन में जो तांबे का था बैठा दिया गया और हमने आप पर उन मशकों से पानी बहाना शुरू किया। जब आप हमको इशारा फरमाने लगे कि बस अब तुमने अपना काम पूरा कर दिया तो उसके बाद आप लोगों के पास बाहर तशरीफ ले गए। सही बुखारी हदीस नंबर 199। उमर बिन याहया ने अपने बाप याहया के वास्ते से बयान किया। वो कहते हैं कि मेरे चाचा बहुत ज़्यादा वज़ू किया करते थे, या ये कि वज़ू में बहुत पानी बहाते थे। एक दिन उन्होंने अब्दुल्ला बिन ज़ैद रदियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि मुझे बताएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरह वज़ू किया करते थे। उन्होंने पानी का एक थाल मंगवाया, उसको पहले अपने हाथों पर झुकाया, फिर दोनों हाथ 3 बार धोए, फिर अपना हाथ थाल में डालकर पानी लिया और एक चुल्लू से कुल्ली की और 3 मरतबा नाक साफ की। फिर अपने हाथों से एक चुल्लू पानी लिया और 3 बार अपना चेहरा धोया। फिर कोहनियों तक अपने दोनों हाथ 2-2 बार धोए। फिर हाथ में पानी लेकर अपने सिर का मसाह किया तो पहले अपने हाथ पीछे ले गए, फिर आगे की तरफ लाए, फिर अपने दोनों पाँव धोए और फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इसी तरह वज़ू करते देखा है। सही बुखारी हदीस नंबर 200। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पानी का एक बर्तन तलब फरमाया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए एक चौड़े मुंह का प्याला लाया गया जिसमें कुछ थोड़ा पानी था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियां उसमें डाल दी। अनस कहते हैं कि मैं पानी की तरफ देखने लगा। पानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उंगलियों के बीच से फूट रहा था। अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि इस एक प्याला पानी से जिन लोगों ने वज़ू किया वो 70 से 80 तक थे।